یا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا باري النسم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تعالى ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے امت محمدیہ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں کہ جن کی ہماری امت کے ساتھ خصوصی نسبت ہے. ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بعثت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے تقریباً 3000 سال بعد کی ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ یہ بھی تقریباً 3000 سال بنتا ہے. یہ مورخین کی مختلف آراء کا خلاصہ یہ نکلتا ہے. اس درمیان دنیا کے اندر بڑی کثرت سے آبادی ہو چکی تھی. بیچ میں طوفان نوح بھی آیا تھا، لیکن طوفان نوح سے لے کے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً 1000 سال مزید گزر چکا تھا. یعنی پانی اترنے کے بعد کا زمانہ اور ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا زمانہ، بیچ میں 1000 سال سے زیادہ زمانہ گزر چکا تھا. تو اس زمانے کے اندر دنیا میں مختلف آبادیاں وجود میں آئیں، مختلف شہر بنے، مختلف سلطنتیں بنیں. انہی میں سے ایک سلطنت عراق کی تھی جس کا پایہ تخت، جس کا مرکز بابل تھا. بابل قدیم شہر ہے جو اب آباد نہیں ہے، صرف اس کے کھنڈرات ملتے ہیں. یہ پایہ تخت تھا اس بادشاہ کا جس کا نام تھا نمرود، اور وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. یہ قوم جو آباد تھی عراق میں، یہ بھی اسے خدا مانتی تھی، اس کی عبادت کرتی تھی. اس کے علاوہ یہ لوگ سورج، چاند، ستاروں اور مختلف قسم کے اجرام فلکیہ کی بھی عبادت کرتے تھے. انہیں بھی نفع نقصان کا مالک مانتے تھے، انہیں بھی ہر چیز پہ قادر مانتے تھے، اور انہیں خوش کرنے کے لیے مختلف قربانیاں، بھینٹیں وغیرہ چڑھایا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بت پرست بھی تھے، بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے. تو یوں سمجھیں کہ شرک کے مختلف جراثیم، مختلف بیماریاں ان میں جمع ہو گئی تھیں. انسان پرستی بھی تھی کہ بادشاہ کو خدا مانتے ہیں، اور ستارہ پرستی، افلاک پرستی بھی تھی، اور اس کے ساتھ بت پرستی بھی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بابل کے قریب ایک قریہ، ایک گاؤں میں ہوئی جسے کوسا کہا جاتا تھا. تاریخی روایات میں اس کا نام کوسا آیا ہے. یہاں ایک ایسے گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی کہ جس گھرانے کا سربراہ، یعنی آپ کا باپ، جس کا نام قرآن مجید نے آزر بیان کیا ہے، وہ خود نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بتوں کو تیار کرتا تھا، سنگ تراش تھا، مجسمے تراشتا تھا، اور انہیں پوجا کے لیے، عبادت کے لیے پیش کرتا تھا. اس گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو پیدا کیا کہ جس نے توحید کا نقارہ اس زور سے پیٹا کہ قیامت تک اس کی آواز، اس کی گونج سنائی دیتی ہے. تو قرآن مجید کے اوراق میں جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کے موحد ہونے اور توحید کے لیے قربانیاں پیش کرنے کی مثالیں موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام جیسے سن شعور کو پہنچے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حقیقت شناس بنایا. جیسا ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ بچپن ہی سے علم توحید عطا فرما دیتے ہیں. کوئی پیغمبر
کبھی بھی شرک میں مبتلا نہیں ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت شناس بنایا۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ابراہیم علیہ السلام پر ہم نے زمین و آسمان کی حقیقت کھول دی۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو یہ یقین کی دولت ان کو شروع سے عطا ہوئی تھی۔ جب کچھ بڑے ہوئے اور اپنی قوم کو کفر و شرک کی دلدل میں دھنسا ہوا دیکھا تو قوم کو دعوت دینا شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور ذمہ لگا دیے کہ اب قوم کو دعوت دو۔ تو قوم کو دعوت دینے کا آغاز بڑے حکیمانہ اسلوب میں کیا۔ پہلے آپ نے ان پر یہ ثابت کیا کہ یہ سورج چاند ستارے جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ خدا نہیں ہے، کسی چیز پہ قادر نہیں ہے۔ تو آپ نے قوم کے سامنے ایک دن بطور مثال کے آپ نے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ستارے رب ہیں، تمہارے بھی رب ہیں میرے بھی رب ہیں، تو ان ستاروں کو غروب نہیں ہونا چاہیے۔ جو خود دوسروں کی حاجات پورا کرے اسے اپنے اوپر تو اختیار ہوگا نا۔ جو دوسروں کے حالات کو کنٹرول کرتا ہے اپنے حالات پہ اسے پہلے کنٹرول ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ ستارہ ہمارے نفع نقصان پہ قادر ہے تو اس ستاروں کو ایک لگے بندے نظام کا پابند نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو آزاد ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، رات کا وقت ہوا ستارہ چمکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا ھذا ربی، کیا تمہارے خیال کے مطابق میرا رب یہ ہے؟ تو قوم کا یہی جواب تھا کہ یہی ہمارا رب ہے۔ لیکن ایک وقت گزرا، رات کے 1 یا 2 پہر گزرے اور اپنے معمول کے مطابق ستارہ غائب ہو گیا، اجھل ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا احب الآفلین، جو غائب ہو جائے، جو ایک لگے بندے نظام کے تحت چل رہا ہے، ایسی چیز کو میں پسند نہیں کرتا، معبود بننے کے قابل نہیں ہے۔ چاند طلوع ہوا، قوم اس کی بھی عبادت کرتی تھی، یہ رب ہے ہمارا، تمہارا رب یہ ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا یہ رب ہے۔ فلما افل، چاند بھی غائب ہو گیا، اپنی گردش کے مطابق ایک وقت میں نظروں سے اجھل ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اے میری قوم مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے توحید کا علم دیا ہے، اور اگر اللہ رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاتا۔ اب کیا بچا؟ ہاں سورج طلوع ہوتا ہے، ساری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ تو دن کی روشنی میں قوم سے پھر بات چیت ہوئی۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، قوم کو مبہوت کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اب سورج ہی بچ گیا نا، یہ تمہارے گمان کے مطابق یہ میرا رب بھی ہے اور یہ تو سب سے بڑا ہے، اس کی روشنی سب سے زیادہ ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا، فلما افلت قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، ان میں سے کوئی چیز بھی معبود بنانے کے قابل نہیں ہے، ان میں سے کوئی چیز وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے نفع نقصان پہ قادر مانا جائے، سب کچھ کرنے والی ذات وہ ایک اللہ کی ہے، تم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ ایک موقع پر قوم کو دعوت دی اور اجرام فلکیہ، سورج چاند ستاروں کی حقیقت ان کے سامنے رکھی اور اللہ کی توحید کے جانب ان کی رہنمائی کی۔ دوسری بیماری قوم میں کیا تھی؟ بت پرستی، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ایک سے ایک نمونہ اور ڈیزائن بناتے تھے اور اس کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے بھی ایک عملی آپ نے تیاری کی۔ آپ نے پہلے زبانی دعوت دی لیکن وہ لوگ نہیں سمجھے۔ تو ایک میلے کا دن ہوتا تھا، اس دن ساری قوم میلے میں گئی ہوئی تھی، بت خانہ پیچھے خالی تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بت کدے میں داخل ہوئے اور بتوں کو توڑنا شروع کیا، کسی کی ناک توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، توڑ پھوڑ کے جو ان میں سے بڑا بت تھا، جس چیز سے بتوں کو توڑا تھا کلہاڑا، وہ کلہاڑا جا کے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب قوم کو پتہ چلا تو وہ لوگ دوڑے ہوئے آئے، فاقبلوا الیہ یزفون، دوڑتے ہوئے آئے، ارے یہ کیا کر دیا،
یہ کس نے کیا ہے؟ پہلے تو پتہ ہی نہیں چلا یہ کس نے کیا ہے نا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو ایک طرف ہو گئے تھے یہ کام کر کے. تو پھر کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہاں ابراہیم وہ نوجوان ہے، وہ ان بتوں کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے، یہ کام اسی نے کیا ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے بتوں کا یہ اشر تم نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے بڑے حکمت آمیز جواب دیا جو جھوٹ بھی نہیں تھا، اور اس کے اندر ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ موجود تھا. آپ نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، بھئی یہ جس نے بھی کیا ہے ان کا بڑا موجود ہے، بڑا بت جس کو تم خدا مانتے ہو، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ تمہارے خدا ہیں تو ان سے پوچھو کہ یہ کام کس نے کیا ہے، کم سے کم اتنا تو بتائیں گے. اگر خدا اپنی مدافعت پر قدرت نہیں رکھتا تو کم سے کم اتنا بے بس بھی تو نہیں ہے کہ بتا ہی نہ سکے مجھے کس نے مارا ہے، ان سے پوچھ لو. تو کیا ہوا، ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سر جھکا لیے اور کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں ما ہؤلاء ینطقون، یہ تو بولتے نہیں ہیں، یہ تو بے جان مجسمے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تو کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے جو بول نہیں سکتے؟ اُفِّل لَکُم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّہ، افسوس ہے تمہارے اوپر اور ان پر کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے جن کی عبادت کرتے ہو. تو عملی طور پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سورج چاند ستارے بھی عبادت کے لائق نہیں ہیں، اور یہ بت جنہیں خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو یہ بھی عبادت کے لائق نہیں. صرف ایک ذات ہے کہ جس کے سامنے اپنی جبین کو جھکایا جائے اور وہ اللہ ہے. یہ دعوت بہت کھول کے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھ دی، اور ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی اس دعوت کو ماننے والا نہ ہو. کچھ سعید ہستیاں، کچھ نیک ہستیاں ایسی تھیں کہ جن کے دل میں بات آ گئی، لیکن فوری طور پہ انہوں نے اظہار نہیں کیا. آپ پہ جو ایمان لائے تھے ایک مرد اور ایک عورت. مرد کون تھے؟ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، ان کو اللہ نے بعد میں نبی بنایا. اور خاتون کون تھی؟ حضرت سارہ جو کہ نمرود کی بیٹی تھیں، وہ ایمان لے آئیں. لیکن عام قوم نے کھلم کھلا انکار کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو پکڑو اور اس کو سخت سزا دو. چنانچہ پکڑ کے آپ کو نمرود کے سامنے لے گئے. اب ابراہیم علیہ السلام کو شاہی دربار کے اندر حاضری کا موقع ملا، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی دعوت کے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا. میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ یہ قوم 3 قسم کے شرک میں مبتلا تھی. انسان پرستی یعنی نمرود کی عبادت کرتے تھے، ستارہ پرستی، اجرام پرستی، اور تیسری بت پرستی. تو بتوں کا قضیہ بھی کھول کے رکھ دیا، سورج چاند ستارے کی حقیقت بھی بتا دی. اب نمرود یہ عبادت کے لائق ہے کہ نہیں، اس کا موقع آج ملا تھا بھرے دربار میں. تو آپ نمرود کے سامنے جب پہنچے اور نمرود سے بات چیت ہوئی تو نمرود نے کہا کہ اچھا تم جس کو خدا مانتے ہو اس کی حقیقت بتاؤ، وہ کیا کر سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے جو مارتا بھی ہے. زندگی اور موت جس کے اختیار میں ہے تو باقی سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. اب اس بات کے عموم کے اندر خود نمرود بھی آ رہا تھا، یعنی تجھے بھی اسی نے پیدا کیا، تجھے بھی وہی مارے گا، تو کیسے خدا ہو سکتا ہے جو خود کل نہیں تھا اور پھر پیدا ہوا، اور کل نہیں ہوگا، مر جائے گا، اسی کے حکم سے مرے گا. تو پیدا کرنے والی ذات بھی وہی ہے، مارنے والی ذات بھی وہی ہے، اور دوسرے پیدا ہونے والے مرنے والوں میں سے ایک شخصیت تو بھی ہے، تو عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے. تو پورے دربار میں یہ بات اس انداز سے کہی گئی کہ نمرود کا پول سب کے سامنے کھل گیا کہ یہ تو خدا نہیں ہو سکتا. اب نمرود نے اپنی سانکھ بچانی تھی، اپنی حیثیت کا دفاع اس نے کرنا تھا. تو ڈٹ کے کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی پیدا کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں. تم جو کہتے ہو کہ خدا وہ ہے جو پیدا کرتا ہے مارتا ہے، تو یہ صفت تو میرے اندر بھی ہے. اچھا بھئی کیسے؟ تو نمرود نے یہ کیا کہ ایک سزائے موت کے قیدی کو بلوایا جس پہ سزائے موت طاری ہو چکی تھی، یعنی اس کے اوپر اس کا نفاذ ہونا تھا. بس اس سے بلایا اور کہا کہ اے سزائے موت کے قیدی تو آزاد ہے، جا اپنے گھر جا.
اور ایک بے قصور آدمی کو پکڑوایا کہ اس کو لے کے آؤ، اور اسے لا کے اس کا سر کٹوا دیا اور کہا دیکھو ایک آدمی کو میں نے زندگی دے دی، سزائے موت اس پر نافذ ہونے والی تھی، میں نے چھوڑ دیا، اور ایک آدمی کو میں نے قتل کر دیا، اب بولو۔ اب یہ بات نمرود کی بذات خود انتہائی احمقانہ بات تھی۔ یعنی اس طرح اگر مان لیا جائے کہ کسی آدمی کو قتل کرنے سے آدمی زندگی موت کا مالک کہلانے لگے، تو دنیا میں جو بھی ڈاکو، چور، بدماش، قاتل ہے وہ سارے کے سارے معبود ہو جائیں گے۔ پھر تو جتنے قاتل ہیں سارے کے سارے معبود ہو جائیں نا، کہ ہر ایک نے کسی نہ کسی کو قتل کیا ہے۔ اور جو بھی آدمی دوسرے کے ساتھ اپنا ہاتھ روک کے رکھے، دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کرے، تو پھر اسے بھی معبود ہونا چاہیے، کیوں کسی کو قتل نہیں کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اتنی احمقانہ دلیل تھی کہ نمرود نے اپنے تئیں بہرحال پیش کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کے موٹے دماغ میں یہ سیدھے سیدھے دلائل اس کے موٹے دماغ میں نہیں آئیں گے، تو آپ نے ایک ایسی بات بتائی کہ بالکل گنوار آدمی وہ بھی سمجھ جائے۔ تو آپ نے کہا اچھا بھائی، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اللہ تعالیٰ مشرق سے سورج کو لے کے آتا ہے، اگر معبود تو ہے تو تو مغرب سے لے کے آ۔ بھئی پیدا کرنے والا تو ہے، مارنے والا تو ہے، عبادت کے لائق تو بن گیا، اپنے آپ کو ہر چیز پہ قادر تو مان رہا ہے، تو پھر اللہ کے اس نظام کی مخالفت کر کے دکھانا جو اللہ نے نظام چلایا ہے کہ روزانہ سورج مشرق سے نکل رہا ہے، تو ایک دن ایسا کر کے اللہ کے نظام کو توڑ کے دکھا، مغرب سے نکال کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہیں پر ایسا مبہوت ہوا، ایسا ششدر ہوا، گنگ ہو گیا، بالکل کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ تو جب باطل شکست کھاتا ہے، اس کے پاس دلائل کی طاقت نہیں رہتی ہے، تو اس وقت میں باطل کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگلے کو مارو، ختم کرو اس کو۔ دلائل کے میدان میں ہم شکست کھا گئے، تو بس پھر یہی کہا کہ حرقوہ، اس کو جلا کے راکھ کر دو۔ چنانچہ بہت بڑی آگ جلائی گئی، جو تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی بلند آگ تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تو وہ جل کے کباب ہو جاتا، بہت دور دور تک اس کے شعلوں کی تپش جا رہی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک بعض کہتے ہیں کہ جو جھولا ہوتا ہے، پینگ کہتے ہیں، اس کے ذریعے یوں جھلا کے پھینکا گیا، بعض کہتے ہیں منجنیق میں رکھ کے۔ بہرحال آپ کے ہاتھ پیر باندھ کے جب آپ کو ڈالنے کی تیاری کی جا رہی تھی، تو اس وقت میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے، اگر آپ ہم سے کہیں تو ہم آپ کو بچا لیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آج اپنے رب کا اپنا معاملہ براہ راست دیکھنا چاہتے تھے، آج اللہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب ان کو پھینکا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ تھا اللہم انت الواحد فی السماء، اللہم انت الواحد فی الارض، اے اللہ زمین میں بھی تو ہی ایک اکیلا مالک، آسمانوں کے اندر بھی تو ہی ایک اکیلا مالک، حسبی اللہ نعم الوکیل، حسبی اللہ نعم الوکیل۔ اسی ایک اللہ پہ اعتماد یقین کی انتہا ہے۔ اس یقین کی انتہا کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اس دہکتی ہوئی آگ میں گرتے ہیں، تو اللہ کی جانب سے فوراً ارشاد ہوتا ہے یا نار کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وسلامً علی ابراہیم، ایسی ٹھنڈی بھی نہیں کہ تکلیف ہونے لگے، بالکل سلامتی والی، امن والی۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھڑکتے ہوئے شعلوں میں گرے ہیں، اور آگ دیکھنے میں بظاہر ایسی کہ جل رہی ہے، یعنی آگ ختم نہیں ہوئی ہے، شعلے اس کے اٹھ رہے ہیں اور لوگ چاروں طرف جمع ہیں کہ اس کے تو نام و نشان ختم ہو گیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اندر بہت آرام سے، سکون سے بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 40 دن میں وہ آگ کے شعلے ختم ہوئے، 40 دن میں، 40 دن تک وہ ایندھن جلتا رہا، اور اس کے بعد وہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے۔ تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آرام سے وہاں پر بیٹھے، تو لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا منظر ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے، البدایہ والنہایہ کی روایت میں ہے، فرمایا کہ میری زندگی کے سب سے آرام دہ وہی 40 دن تھے، سب سے سکون والے، آرام والے، بے فکری کے وہی 40 دن تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم پہ اتمام حجت کر دیا تھا، دعوت کو کھول کے رکھ دیا تھا، لیکن قوم ماننے والی نہیں تھی سوائے 1-2 افراد کے۔
تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اب یہاں سے آپ جائیں، اپنی دعوت کے بیج کہیں اور ڈالیں، اس لیے کہ آپ نے قیامت تک آنے والی جو امت ہے، آخری امت، آپ نے اس کے جد امجد ہونے کے فرائض ادا کرنے ہیں۔ تو آپ کی دعوت سے عراق تک محدود نہیں ہوگی، آپ اور جگہوں پر بھی جائیں گے، اور ملکوں کے اندر بھی آپ توحید کے بیج ڈالتے ہوئے جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جانے لگے۔ جانے سے پہلے اپنے باپ کو آپ نے آخری بار دعوت دی کہ اپنے باپ پر اتمام حجت کر دوں، کم سے کم یہ تو جہنم سے بچ جائے۔ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا، یا ابتی بڑے پیار کا انداز ہے، یہ نہیں کہ باپ کافر ہے تو اسے ڈانٹا جائے کہ میں تو پیغمبر ہوں، ابا تو کافر ہے، نہیں، بڑے پیار سے کہا یا ابتی، اے ابا جان، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیز کی جو نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ آپ کے کسی کا کام آ سکتی ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، ابا جان، اللہ نے مجھے ایسا علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا، فاتبعنی، آپ میری بات مان لیجیے، اہدیک صراطا سویا، اے ابو جی، آپ کو میں سیدھے راستے پہ لے چلوں گا۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس رحمت والے پروردگار کو بھی غصہ آ جائے اور اس کا عذاب آپ پر طاری ہو جائے، اور آپ عذاب کے اندر شیطان کے ساتھ آپ بھی جھونکے جائے۔ بڑے پیار سے، بڑے اخلاص سے، بڑی حکمت سے دعوت دے دی، لیکن باپ بھی ماننے والا نہیں تھا، بلکہ آگے سے اس نے دھمکی دی، ڈانٹا، لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، ابراہیم اگر آئندہ ایسی بات کی تو میں پتھر مار مار کے تجھے قتل کر دوں گا، اور تو یہاں سے نکل جا، مجھے اپنی شکل مت دکھا۔ تو اتنے سخت الفاظ باپ نے کہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں آپ کا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنے رب کی جانب جا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اپنے رب سے مانگ کر میں محروم نہیں رہوں گا۔ آپ کچھ نہیں دیتے، گھر بار سے محروم کر رہے ہیں، کر دیں، مجھے جو مانگنا ہے اپنے اللہ سے مانگوں گا، میرا اللہ مجھے بہت دے گا۔ یہ کہہ کے ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، آپ چلے ہیں، اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک حضرت سارہ وہ اپنے ایمان کا اظہار آپ پہ کر چکی تھی، تو اس پوری قوم میں وہ ایک خاتون تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کا ان سے نکاح ہو گیا، تو حضرت سارہ کو آپ نے ساتھ لیا ہے، اور لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے بھی ایمان لا چکے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ہوئے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے۔ تو عراق کو چھوڑ کے یہاں سے چلے ہیں، چلتے چلتے پہلے فلسطین پہنچے ہیں، کچھ عرصہ یہاں گزارا ہے، اس کے بعد مصر گئے ہیں۔ بخاری شریف میں مصر کا واقعہ تفصیل سے موجود ہے کہ وہاں پر مصر کا جو حکمران تھا سنان ابن علوان، اسے جب حضرت سارہ کے حسن و جمال کا پتہ لگا، تو جیسے بادشاہ ہوتے ہیں بدکار بدماش قسم کے، تو اس کا یہ معمول تھا کہ خوبصورت عورتوں کو اٹھوا لیتا تھا۔ تو حضرت سارہ کے ساتھ بھی اس نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ پہ فالج ڈال دیا، اس کا جسم شل ہو گیا۔ تو انہی سے حضرت سارہ سے کہا کہ دعا کر دو، میری توبہ، اللہ سے دعا کر دو۔ انہوں نے دعا کر دی، ٹھیک ہو گیا۔ جب ٹھیک ہوا تو دوبارہ اس نے دست درا دی کوشش کی، پھر جسم شل ہو گیا۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو اس نے پھر پکی توبہ کی، اور بڑی عزت کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے؟ وہ دور تھے، جہاں سے کہیں الگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو اس پہ قابو نہیں تھا کہ حکمران کی اس زبردستی میں وہ کوئی کچھ کر سکتے۔ تو بخاری شریف کی روایت میں کہ ابراہیم صاحب نماز پڑھ رہے تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے، تو اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ بادشاہ اپنی پوری طاقت کے باوجود ان کی جانب ہاتھ نہیں بڑھا سکا۔ تو اس کے دل میں پھر عقیدت آ گئی، مان گئی کوئی بڑی ہستیاں ہیں، معمولی لوگ نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی بیٹی خدمت کے لیے آپ کو دیتا ہوں، میری بیٹی آپ لے لیں۔ تو اس سنان ابن علوان کی بیٹی تھی ہاجر، حضرت حاجرہ جنہیں کہا جاتا ہے، صحیح نام ان کا حاجر تھا، حاجر، بخاری کی روایت میں حاجر ہی کا لفظ ہے۔ تو حضرت حاجر کو آپ کی خدمت میں دے دیا کہ یہ بھی آپ کے، ابراہیم علیہ السلام کا ان سے نکاح ہو گیا حضرت حاجر سے، اور آپ ان کو لے کے پھر فلسطین آ گئے۔ یہاں یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے
کہ بہت سی تاریخی روایات میں حضرت ہاجر کو باندی قرار دیا گیا ہے، یعنی بادشاہ نے اپنی باندی وہ دے دی، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ محققین کا کہنا یہ ہے کہ بادشاہ کی بیٹی تھی، البتہ لفظ جو بعض روایت میں آیا ہے کہ وہ اخدمہ کا لفظ آیا ہے، اس اخدمہ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس نے باندی دی تھی، حالانکہ اخدمہ کا معنی یہ کہ اپنی بیٹی خدمت کے لیے دی، اپنی بیٹی کو اس نے کہا کہ میری بیٹی گویا کہ آپ کی خادمہ ہے۔ تو ظاہر ہے بیٹی کو خادمہ کوئی بنائے گا، بادشاہ شہزادی کو خادمہ بنائے گا تو اس حیثیت سے تو نہیں بنائے گا کہ باندھی ہو جائے، تو باقاعدہ نکاح ہوا ہے اور اس نکاح کے ساتھ پھر رخصت ہوئی ہیں، اور اس میں اس بادشاہ نے اپنی بڑی عزت محسوس کی ہے کہ اتنی بڑی ہستی اور اتنی بڑی شخصیت میری بیٹی ان کے گھر گئی۔ بہرحال تو یہ وہ حضرت ہاجرہ ہیں۔ بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا، اور پورا واقعہ بیان کر کے آپ نے فرمایا وَتِلْكَ أُمُّكُمْ یا بنی ماء السماء، اے پانی کے چشموں پہ زندہ رہنے والے عربوں، تمہاری ماں یہ ہے، یعنی تمہاری جدہ امجدہ، تمہاری دادی پردادی یہ حضرت ہاجرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا زندگی کا بہت بڑا ایک امتحان تھا، بہت بڑے امتحانات آپ نے دیے ہیں۔ آگ کے اندر ڈالے جانا امتحان، اپنی قوم کو چھوڑنا امتحان، باپ کو چھوڑنا امتحان، لیکن امتحانات کا بھی ایک تسلسل جاری ہے، وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین میں ہیں اور کچھ ہی عرصہ گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد نرینہ سے نوازا، اسماعیل علیہ السلام دنیا میں آئے، تو اب اللہ کی طرف سے امتحانات کا ایک دوسرا سلسلہ شروع ہوا، اور ہر امتحان دوسرے امتحان سے بڑا۔ ابھی بچہ شیر خوار ہے، دودھ پی رہا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ابراہیم اپنی ایمانی قوت کا ثبوت پیش کرو، امتحان ہے تمہارا، بیوی بچے کو لے جاؤ اور جا کر مکہ کی سنگلاخ وادی میں چھوڑاؤ۔ مکہ کی وادی جہاں کعبۃ اللہ ہے، یہ شروع سے مقدس رہی ہے۔ روایات میں آتا ہے، تاریخی روایات میں، کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی اور اس کا حج کیا تھا۔ آدم علیہ السلام آئے اور باقاعدہ یہاں پر مناسک حج آپ نے ادا کیے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ یہیں پر اسی طرح بنا ہوا تھا۔ طوفان نوح جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی تعمیر کو اٹھا لیا اور باقی بنیادیں وغیرہ جو تھی باقی وہ طوفان میں ملیا میٹ ہو گئیں۔ تو اس کے بعد زمانہ گزرتے گزرتے جیسے صحرائی علاقہ ہے، ریت اڑتی رہی، پڑتی رہی، تو ٹیلا سا بن گیا، وہاں پہ بنیادیں بھی نظر نہیں آتی تھیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تو یہی کیفیت تھی کہ صدیاں گزر گئی تھیں، یہاں پر وہ مناسک حج ادا نہیں ہو رہے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ مقام مقدس ہے اور یہاں پر میرا پہلا گھر تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو کہ وہیں جا کے آپ نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دینا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام گئے اور ان کو خاص اسی وادی میں جہاں پر آج کعبہ شریف ہے اور دو طرف یہ صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، ایک پیالہ نما وادی ہے چھوٹی سی، تو اس کے اندر آپ نے بیوی بچے کو چھوڑا ہے، اور چھوڑنے کے بعد آپ چپ چاپ وہاں سے چل پڑے ہیں۔ بخاری شریف میں پوری تفصیل سے روایت موجود ہے کہ جب آپ چلے ہیں تو حضرت ہاجر پریشان ہیں، کچھ بتایا بھی نہیں کہ کیوں یہاں پر ہمیں چھوڑا ہے، کیوں جا رہے ہیں، تو آپ کے پیچھے پیچھے آتی ہیں اور آواز لگاتی ہیں، ابراہیم آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے، وہ بار بار پوچھتی ہیں، اور جب دیکھتی ہیں کہ جواب نہیں آ رہا تو سوچ میں پڑ جاتی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ خود اندازہ لگائیں، امتحان ان کا بھی ہے نا، میرا بھی امتحان ہے، میری بیوی کا بھی امتحان ہے، یہ خود اندازہ لگائیں کہ مجھ جیسا شوہر ان جیسی بیوی کو بھلا چھوڑ کے جا سکتا ہے اس حالت میں، اگر چھوڑ کے جا رہا ہے تو کیوں ایسا کر رہا ہے، یہ خود سمجھیں۔ تو ہاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں بھی کامیاب کیا، خود ہی کہنے لگی کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا۔ تو حضرت ہاجرہ نے بڑا عجیب تاثر ظاہر کیا، کہنے لگیں کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ گھاٹی عبور کر کے، پہاڑی عبور کر کے چلے جاتے ہیں، بیوی بچہ دونوں نظروں سے اوجھل ہیں۔ جب دونوں نظروں سے اوجھل ہو گئے، آپ پہاڑ کے دوسری طرف آ گئے ہیں، تو یہاں پہ آ کے آپ نے پلٹ کے آپ نے دیکھا،
پلٹ کے اس طرف آپ نے دیکھا. بخاری کے اندر پوری منظر کشی موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا ہے. پلٹ کے آپ نے دیکھا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھا دیے اور بڑے عجیب انداز میں دعا کی. اور ایسی عجیب دعا ہے کہ قرآن مجید نے اس کو نقل کیا. ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ربی انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو میں نے چھوڑ دیا ہے بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں کہ وہاں کوئی گھاس کا دانہ تک نہیں ہے، کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی باغ نہیں ہے، ظاہری معاش کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. عند بیتک المحرم، آپ کے مقدس گھر کے پاس. حالانکہ گھر ابھی تعمیر نہیں ہے، لیکن یہ بات پیغمبروں کو معلوم ہے کہ یہ جگہ مقدس ہے، یا کسی زمانے میں اللہ کا گھر تھا. اے اللہ اسی جگہ پر آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چھوڑ دیا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ یہ قربانی میں نے اس لیے دی ہے کہ آپ کے حکم سے ایک ایسی امت پیدا ہو جو نماز کو قائم کرے. بڑی عجیب دعا ہے. رب اجعلنی، پھر آگے پوری دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا. ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا. ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، میرے والدین کی بھی، سارے مؤمنین کی اللہ مغفرت فرما دے. ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی قربانی دے کے جا رہے ہیں اور اس موقع پر خوب کھل کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. یہ پیغمبروں کی معرفت ہے. جانتے ہیں کہ جب اللہ کے راستے میں قربانی دی جاتی ہے تو اس وقت میں جب بندے کا اللہ سے تعلق بنتا ہے نا، اور خاص طور پہ پہلے جھٹکے کے وقت، پہلا جو ایک بوجھ پڑتا ہے انسان کے اوپر، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا قبول فرمائی، ایسی دعا قبول فرمائی. وارزقہم من الثمرات، یہ بھی فرما دیا، وارزقہم من الثمرات، اے اللہ ان کو آپ طرح طرح کے پھلوں سے آپ ان کو نوازیں. چھوڑ کے جا رہے ہیں بالکل چٹیل میدان میں، اور دعا فرمانے کہ اللہ ایسی امت پیدا فرما دے کہ جس کو آپ سب کچھ عطا فرمائیں، امن بھی آپ دیں. رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. فرمایا وارزقہم من الثمرات، اے اللہ ان کو پھلوں سے مالا مال کر دے. ایسی دعائیں فرمائی ہیں کہ آج ان کے اثرات نظر آتے ہیں کہ وہ شہر کیسا آباد ہے، دنیا کے آباد ترین شہروں میں سے شہر ہے، اور اس کا تقدس، اس کی بزرگی، اس کی پاکیزگی، اس کے لیے تو الفاظ ہی کم پڑ جاتے ہیں، انسان کیا بیان کرے. اور کہاں کہاں سے اللہ کی مخلوق کھنچی ہوئی آتی ہے، اور کون سا پھل، کون سا میوہ، کون سی مصنوعات دنیا کی ہیں جو وہاں نہیں ہے. ہر چیز وہاں پہ مل جاتی ہے. حالانکہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے آج بھی وہاں پر کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ عطا فرما دیا جس کا کوئی انسان اس دور میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے. پیچھے ایک تھیلی کھجوروں کی، تھوڑا سا پانی ایک مشکیزے میں وہ دے کے گئے تھے. ظاہری اسباب تو اختیار کرنے تھے. اس ظاہری اسباب کے لحاظ سے بچوں کو پانی پلاتی رہیں، خود پیتی رہیں. بہرحال صحرا کی گرمی، پانی سوکھ گیا، ختم ہو گیا، پی لیا، استعمال کر لیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں. اب بچہ بھوک سے بلک رہا ہے، رو رہا ہے، ماں پریشان، کیا کیا جائے؟ اصل بھروسہ تو اللہ پر ہی ہے، لیکن ظاہری سبب اختیار کرنا پڑتا ہے اپنی حد تک نا. تو حضرت ہاجر بھی دوڑ کے کبھی صفا پہ چڑھ رہی ہیں ادھر والی پہاڑی پہ، کبھی مروہ پہ ادھر والی پہاڑی پہ اتر رہی ہیں، چڑھ رہی ہیں. اور مقصد کیا ہے کہ کہیں سے شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے، شاید کوئی آتا جاتا کوئی نظر آ جائے تو آواز دے لوں کہ بھائی بچے کو پانی پلانا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے 7 چکر آپ نے لگائے ہیں. جب آپ بلندی پر ہوتی تو بلندی پر انسان ویسے ذرا سنبھل کے چلتا ہے، ذرا آہستہ چلتا ہے، اور بلندی پر بچہ نظر بھی آ رہا ہوتا تھا تو تھوڑا اطمینان ہوتا. جب وادی کے وسط میں آ جاتی تھیں تو وسط کے اندر بیچ میں چٹانیں وغیرہ کھڑی تھیں، بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا، اور بیچ میں ذرا انسان تیز دوڑ بھی سکتا ہے، ہموار راستہ تھا، تو یہاں سے آپ تیزی سے دوڑ کے پھر بلندی کے پاس چلی جاتی، پھر اوپر چڑھتی. اللہ تعالیٰ نے اسی سنت کو ایسا جاری فرما دیا کہ اب جو شخص حج کرتا ہے اس کے بغیر اس کا حج ہوگا ہی نہیں. حج کے واجبات میں سے ہے کہ آپ نے صفا مروہ کی آپ نے سعی کرنی ہے. عمرہ کرنا ہے تو اس میں بھی سعی ہے، حج کرنا ہے تو اس میں بھی سعی ہے. بہرحال جب آپ نے 7واں چکر لگایا
اور کوئی دور دراز تک نظر نہیں آ رہا، تب آپ نے ایک عجیب آواز سنی، ایک عجیب آواز جیسے کوئی آ رہا ہو۔ تو جیسے ہی آپ نے آواز سنی، ابھی دیکھا کچھ نہیں ہے، آواز سنی تو فوراً فرمایا کہ اے آنے والے، اگر تجھ میں خیر ہے تو میری مدد کر۔ تو اگلے ہی لمحے جبرائیل علیہ السلام سامنے تھے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر اسی وادی کے گوشے میں پر مارا، تو وہاں سے ایک چشمہ ابل پڑا، اور چشمے کا پانی ایسی دھار کی شکل میں نکل رہا تھا کہ رکنے میں نہیں آ رہا تھا۔ حضرت حاجرہ نے بچے کو پانی پلایا، اور پانی کے اندر ایسی غذائی تاثیر بھی تھی اور آج بھی ہے کہ وہ بچے کے لیے وہ غذا کے بھی قائم مقام ہو گیا، بالکل دودھ کے قائم مقام ہو گیا۔ بچے کی بھوک دور ہو گئی، پیاس دور ہو گئی، اور پانی بہتا جا رہا ہے۔ تو حضرت حاجرہ پریشان ہوئی کہ پانی کہاں تک جائے گا، تو آپ نے جلدی سے مٹی کی ڈھیریاں لگا کے دیوار سی بنانی شروع کی، اور آپ کی جو مادری زبان تھی نا وہ سریانی تھی، تو سریانی زبان میں آپ کہہ رہی تھی زم 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 زم، رک جا رک جا رک جا، جیسے بیتابی کے اندر منہ سے الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ پانی رک گیا، پانی وہیں پہ ٹھہر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دادی پر رحم فرمائے، اگر وہ منڈیر نہ بناتی تو یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ اس پانی کے نیچے پریشر ایسا ہے، اس کی دھار اللہ نے اتنی مضبوط، اتنی قوت والی رکھی ہے کہ اگر یہ منڈیر نہ بناتی تو پوری دنیا کے اندر پانی پھیل جاتا۔ بہرحال آج بھی دیکھیں وہاں سے کتنا پانی نکالا جاتا ہے، اندازہ ہم نہیں کر سکتے کہ روزانہ ہزاروں لاکھوں گیلن پانی نکلتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ وہیں پر لوگ پی رہے ہیں، وہ دوسرے شہروں میں جا رہا ہے، سعودیہ کے سارے شہروں میں، پوری دنیا کے اندر جا رہا ہے، اور اس کے باوجود اس کا کوئی کمی نہیں آ رہی۔ اور دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے جو ارضیات کے ماہرین ہیں، وہ حیران ہیں کہ دنیا میں اس کی مثال کہیں پر نہیں ہے، نہ پچھلی تاریخ میں نہ موجودہ تاریخ میں، کہ کسی ایک مقام سے، ایک منبع سے اتنی بڑی مقدار میں پانی نکل رہا ہو، وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہو۔ بہرحال جب یہ پانی کا نظام ہوا اور آپ ماں اور بیٹے یہاں پہ رہنے لگے، تو قدرتی بات ہے جہاں پر پانی ہو زندگی وہاں پر ہو جاتی ہے، تو چرند پرند وغیرہ آ کے وہ بھی پانی پینے لگے۔ کچھ عرصے بعد وہاں سے یمن کا ایک قافلہ گزرا، یمن والے، یہ یمن والے جو لوگ تھے ان کو عرب عربہ کہا جاتا ہے، عرب عربہ یعنی اصلی عرب، بالکل خالص عرب تھے۔ اسماعیل علیہ السلام خالص عرب نہیں تھے، بلکہ اسماعیل علیہ السلام تو اصل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، ابراہیم علیہ السلام عرب نہیں تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام عرب نہیں تھے، آپ کی زبان عربی نہیں، سریانی زبان بولتے تھے، یہی زبان اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ تو یہ جو قبیلہ آیا یہ عربوں کا قبیلہ تھا، عرب عربہ خالص عرب۔ انہوں نے گزرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے سے ہم کئی دفعہ گزرے ہیں، کبھی پرندے اڑتے ہوئے نہیں دیکھے، یہ پرندے اڑ رہے ہیں اتنی تعداد میں، لگتا ہے یہاں کوئی چشمہ ہے، پہلے تو نہیں تھا، چشمہ کہاں سے آ گیا؟ وہ قافلہ گزر رہا تھا، قافلوں کو ہر قدم پہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، آدمی بھیجے کہ جاؤ دیکھو پانی ہے کہ نہیں، تو وہی پہاڑ عبور کر کے گئے تو نیچے گھاٹی، نیچے وادی میں پانی ہے، چشمہ ہے، بڑے حیران ہوئے، آ کے بتایا کہ بڑی کثرت میں وہاں پانی موجود ہے۔ یہ سارے لوگ آ گئے اور آ کے ان سے دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں خاتون، ان سے اجازت لی کہ آپ کی اجازت ہو تو ہم پانی پی لیں، انہوں نے اجازت دے دی، خود سیراب ہوئے، جانوروں کو سیراب کیا۔ پھر جو وہاں پر دیکھا کہ یہ پانی کے ایسے چشمے، تو یہ لوگ تو پانی کے کنارے ہی پڑاؤ لگاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہیں رہائش اختیار کر لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ رہ جائیں یہاں پر۔ تو ان لوگوں نے وہیں پر اپنے خیمے وغیرہ لگا لیے اور بنو جرہم یہاں پہ آباد ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے اب پڑوسی یہی لوگ تھے، انہی کے اندر آپ کی پرورش ہوئی، انہی کی گلیوں میں انہی کے بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا۔ تو اس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان سیکھ لی، عربی زبان سیکھی، اور پہلے انبیاء کے اندر عربی زبان بولنے والے پہلے انسان اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ جب آپ جوان ہوئے، بڑے ہوئے، ابھی سن شعور کو بھی پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور امتحان پیش کر دیا۔ وہ ایک اور امتحان کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے اس بیٹے کو، جب وہاں پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور وہاں پر اس کی پرورش ہوئی ہے، جس کو تم نے وہاں پہ تم چھوڑ کے آئے تھے، اس بیٹے کو تم جا کے تم ذبح کر دو۔ یہ حکم خواب کی شکل میں آیا تھا، آپ نے خواب میں دیکھا تھا، انی اری فی المنام انی اذبحک، اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو اس وحی کی تعمیل کے لیے یہ کتنا بڑا امتحان ہے، انسان تصور کرے
کوئی باپ تصور نہیں کر سکتا اس بات کا کہ اپنے ہاتھ سے بیٹے کو ذبح کرے. بیٹے کو ایک تکلیف پہنچتی ہے, کانٹا پہنچتا ہے تو باپ کے دل پہ ٹھیس لگتی ہے. بیٹا بیمار ہوتا ہے تو باپ کو نیند نہیں آتی. اس بیٹے کے رشتے کو اللہ تعالیٰ قربان کرا رہے ہیں اس طرح کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام حکم کی تعمیل میں پہنچے ہیں اور یہ سوچ کے کہ اس کی والدہ برداشت نہیں کر سکے گی, وہ بچہ خود ہی برداشت نہیں کر سکے گا, تو پہلے یہ بات واضح نہیں فرمائی اور حضرت حاجرہ کو سے ملے اور بچے کو لے کے آپ منیٰ کی طرف چلے ہیں جہاں جگہ بتائی گئی تھی یہاں آپ نے ذبح کرنا ہے. وہاں پہنچانے کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے آپ نے کہا, اسماعیل علیہ السلام بھی بالغ نہیں ہوئے تھے, عمر تقریباً بعض کہتے ہیں 9 سال کے تھے, بعض اقوال کے مطابق بعض کہتے ہیں 12 سال کے تھے, بہرحال لڑکے ہی تھے. تو ان کو آپ نے بتا دیا کہ اچانک اس کو چھری پڑے اور یہ بچہ ہڑبڑا جائے, اس کو اعتماد میں لینا ضروری ہے اور بچے کی بھی قربانی ہے یہاں پر. تو آپ نے بچے کو کہا کہ بیٹا اللہ کا حکم آیا کہ میں آپ کو ذبح کروں گا. تو آگے سے بیٹے کی تعمیل اور بیٹی کی اطاعت وہ حیران کر دینے والی. قال یا ابت افعل ما تؤمر, قرآن مجید نے بیٹے کے الفاظ کو دہرا دیا, اے ابو جی جو اللہ نے آپ کو حکم دیا اسے کر گزریے. افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ بھی نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا, اللہ کی طرف بات کو منسوب کیا کہ اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا, میں برداشت کر جاؤں گا, آپ کیجئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے, بات کو مختصر کر رہا ہوں, کہ بیٹے کی قربانی کے لیے آپ نے چھری اٹھائی اور چھری کو آپ نے چلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پر جنت سے ایک دمبا اس کو وہاں پہ لگا دیا اور دمبے کی رگیں کٹ گئیں اور ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا, سچائی کے تمام امتحانات کے اندر تم کامیاب ہو گئے. اب یہ بیٹا, اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کے لیے یہ فیصلہ فرما لیا کہ قیامت تک آنے والی, قیامت تک دنیا میں شریعت کی پیروی کرنے والی اور آخری شریعت کی وارث امت وہ اس بیٹی کی اولاد سے پیدا ہوگی, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے. تو یہ دوسرا بڑا امتحان تھا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کامیاب کیا, اسماعیل علیہ السلام کو بھی اور ان کی اہلیہ حاجرہ کو بھی. کس طریقے سے کہ یہ شیطان یہ جا کے گمراہ کرتا رہا, کوشش کی اس نے گمراہ کرنے کی کہ بیٹے کو وہ قتل کرنے کے لیے لے گئے. تو حاجرہ نے پوچھا کہ اگر ایسا کرنے گئے تو کس کے لیے, کہیں اللہ نے حکم دیا ہے. تو حضرت حاجرہ نے کنکریاں اٹھا کے ماری اس کو کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو میں اس میں کیوں کوئی اعتراض کروں, جو اللہ کا حکم ہے تو ہماری بھی سر آنکھوں پر ہے. تو پورے گھرانے کا امتحان تھا, ماں کا بھی, باپ کا بھی, بیٹے کا بھی, اور تینوں نے 100% نمبر حاصل کیے, پوری طرح کامیاب رہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ آخری امت بھی انہی کی اولاد سے ہوگی, ابراہیم کی اس اولاد سے جو حاجرہ کی نسل سے ہے, اسماعیل علیہ السلام سے. اس کے بعد جب یہ تمام امتحانات اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیے تو آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز عطا فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو نہیں سکتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کئی سال بعد, اتنا عرصہ گزر گیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تھے, تو جوان ہونے کے بعد بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ آپ زمزم کے کنویں کے پاس بیٹھ کے تیر بنا رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے آئے اور آ کر کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے. بیٹے نے کہا جی ابو جی فرمائیں. آپ نے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو ٹیلا, سامنے کعبہ جو تھا وہ ٹیلے کی طرح تھا, یہاں پر اللہ کا گھر ہے, اس گھر کو تعمیر کرنا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے سر تسلیم خم کر دیا, میں حاضر ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جگہ بتائی, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, جگہ کی پیمائش بتا دی کہ یہ جگہ ہے یہاں سے یہاں تک, یہاں سے یہاں تک, اس پہ آپ نے میرے گھر کو تعمیر کرنا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام جوان تھے, آپ چٹانیں اٹھا کے لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام ان کو رکھتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ آپ تعمیر کرتے رہیں اور تعمیر کرتے کرتے جب قد آدم تک پہنچیں, یعنی دیواریں تقریباً 6-7 فٹ تک پہنچ گئیں کہ انسانی قد جہاں تک پہنچتا ہے, آج کل کے اوسط قد آج کل 5.5 فٹ 6 فٹ ہیں, اس زمانے کے لوگ ذرا لمبے ہوا کرتے تھے. بہرحال جب قد آدم تک وہ پہنچی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پہ حجر اسود کو
نصب کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب دیواریں اور اوپر گئیں تو اوپر ہاتھ پہنچانا مشکل تھا، تو مقام ابراہیم جو پتھر ہے، اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس میں طاقت اللہ نے دی کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور جتنا اونچا جانا ہوتا ہے پتھر آپ کو اٹھا کے اوپر لے جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی، اور تعمیر کے دوران دونوں باپ بیٹا یہ دعا فرماتے رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ یہ ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ایک ایسی امت کو پیدا فرما دے کہ جو آپ کی تابع داری کرنے والی ہو۔ اور جب تعمیر مکمل ہو گئی تو دعا فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے، اور عجیب دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ اس امت میں، جس امت کی میں نے آپ سے دعا کی ہے نا، اس امت کے اندر ایک ایسا رسول بھیجیے گا جو تیری آیتیں تلاوت کر کے ان کو سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِكْمَةَ، حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے اخلاق کو پاکیزہ کرے۔ یہ ایسی جامع دعا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبولیت بخشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، انا دعوت جدی ابراہیم، اپنے دادا ابراہیم کی دعا کی قبولیت میں ہوں۔ اللہ نے دعا قبول فرما کے اس امت کے لیے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ تو یہ ایک تسلسل ہے اس امت کی تاریخ کا جو گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملتا ہے، اور خاص طور پہ اس کی نسبت ہے، اس کا کنیکشن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، آپ کی اولاد میں 2 شاخیں بنا دیں، ایک بنو اسحاق اور ایک بنو اسماعیل۔ بنو اسحاق کے اندر آگے کم و بیش 4000 انبیاء آئے ہیں، بنی اسماعیل میں ایک ہی نبی آئے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ ایک ہی نبی ایسے ہیں کہ وہ سارے انبیاء کے سردار ہیں اور ساری امتوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور اس امت میں پیدا فرما کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد فرمائی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تہہ دل سے پوری پیروی کریں، آپ کی ایک ایک سنت کو اپنائیں، آپ کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی کا زیور بنائیں، اس سے اپنی زندگیوں کو سنواریں سجائیں، اور ایک ایسا نمونہ بنیں کہ دوسرے لوگ ہماری زندگیوں کو دیکھ کر وہ اپنی اصلاح کریں، وہ ہم سے روشنی حاصل کریں، اور اس دعوت کو ہم دنیا کے آخری کونے تک پہنچائیں، ہر انسان تک پہنچائیں، ہر چھوٹے بڑے تک، ہر سطح پر، ہر پلیٹ فارم پہ، ہر جگہ پہ جو اللہ نے وسائل دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے سہولیات دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کی طاقت دی ہے، اس کو اس دین کی دعوت کے لیے، اس دین کی اشاعت کے لیے استعمال کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہم سے یہی تقاضا کرتی ہے اور ہمیں اسی چیز کا سبق دیتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔